अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अब्दुल बासित सैयद है और हम पढ़े इकनॉमिक्स पार्ट 1 11वीं जमात की इकनॉमिक्स माशियात हम पढ़े और हमारा पहला चैप्टर है नेचर एंड स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स माशियात की नौइयत और वसअत। और आज का हमारा टॉपिक है कि इकनॉमिक्स साइंस है या आर्ट्स है। इकनॉमिक्स माशियात जो है वो इल्म है या फन। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फन क्या होता है और इल्म क्या होता है, साइंस क्या है और आर्ट्स क्या है। जब आपको इन दोनों चीजों का पता होगा तो उसके बाद आप ये फैसला कर सकते हैं कि माशियात क्या है और उसके बारे में आप लिख सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि साइंस क्या है। अब साइंस एक ऐसा इल्म होता है, एक ऐसी चीज होती है, एक ऐसा स्टडी होती है जिसमें हम मुख्तलिफ जो है चीज़ों को पढ़ने के लिए कुछ कवानीन होते हैं, हमारे पास कुछ ज़ाब्ते होते हैं। उन कवानीन और ज़ाब्तों की बुनियाद पर हम उनकी वजूहात देखते हैं, हम उनके नताइज देखते हैं और उसको हम वैसे का वैसे ही पढ़ते हैं। हम उन कवानीन को तब्दील नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है वो साइंस कहलाती है। इसकी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं, मालूमात का, इंफॉर्मेशन का बाकायदा और बाज़ाब्ता मजमुआ जो ऐसे हक़ाइक़ यानी कि ऐसे फैक्ट्स पर मुश्तमिल है जिनका मुशाहिदा हो, यानी कि जहाँ पर ऑब्जर्वेशन हो, गैर जानिबदाराना तौर पर किया जाता हो, यानी कि वहाँ पर हम अपनी कोई राय नहीं दे सकते हैं। वहाँ पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि फ़र्ज़ करें कि हम एक स्टडी कर रहे हैं, उसमें हम जो है वो देखते हैं कि अगर हमारी फ़र्ज़ करें कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या उसकी वजह से हमारे जो है वो वसाइल जो है वो घट रहे हैं या बढ़ रहे हैं। तो इस पर हम जो है पूरी स्टडी करेंगे तो उसके बावजूद जो है वो रिजल्ट देखेंगे। अब फर्ज करें कि हमारे रिजल्ट ये निकलते हैं कि जी पॉपुलेशन बढ़ने से जो है वो वसाइल पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हमारे जहन में ये बात थी कि नहीं पॉपुलेशन के बढ़ने से हमारे वसाइल पर फर्क पड़ता है, अब ये अगर बात जहन में रखकर हम स्टडी करेंगे तो ये जानिबदाराना स्टडी होगी, यानी कि यहाँ पर हम एक साइड ले रहे हैं। लेकिन साइंस पढ़ते हुए हम कोई साइड नहीं लेते हैं, हम उसको इंडिपेंडेंटली स्टडी करते हैं। ठीक है जी। और इसमें हम क्या होता है कि इसमें मजीद जो है हम स्टडी करते हैं कॉजेज को, किसी भी चीज की असबाब को, यानी कि किस वजह से ऐसा हुआ है। ठीक है, फर्ज करें कि अगर आबादी के बढ़ने की वजह से वसाइल में एक कमी नहीं हो रही है तो उसकी क्या असबाब हो सकते हैं, तो हम उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये है साइंस, यानी कि यहाँ पर हम लॉज को पढ़ते हैं, जहाँ पर हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं और इंडिपेंडेंटली उनको ऑब्जर्व करते हैं और उसके जो है वो हम वजूहात देखते हैं और उसके नताइज देखते हैं। तो ये है हमारी साइंस। अब साइंस को फिर आगे जो है यहाँ पर मैंने मेंशन किया, दो जो है टाइप्स में तकसीम किया गया, इल्मुल हकीकत और इल्मुल हिदायत, यानी कि पॉजिटिव साइंस और नॉर्मेटिव साइंस। अब इल्मुल हकीकत क्या है, इसमें हम कॉजेज एंड रिजल्ट्स को देखते हैं, असबाब और नताइज को देखते हैं। किसी भी चीज के कॉजेज और रिजल्ट्स को हम देखते हैं, उसको अमली अंदाज में जो है वो अमली अंदाज में, यानी कि प्रैक्टिकल तौर पर उसके नताइज को या उसके असबाब को देखा जाता है। यूं नहीं कि आप कोई थ्योरी नहीं दे सकते हैं और उस पर कोई हम अपनी राय नहीं पेश कर सकते, कोई सजेशंस नहीं दे सकते हैं। ठीक है जी। अब इल्मुल हिदायत जो है, यानी कि नॉर्मेटिव साइंस जो है, इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं और उसकी बेस पर मुख्तलिफ सजेशंस दे सकते हैं। ये है साइंस की अक़साम। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं कि फन क्या होता है, मीनिंग ऑफ आर्ट्स, असूलों को अमली जमा पहचाना। अब फर्ज करेंगे कुछ असूल हमने पढ़े हैं, कुछ लाज हमने पढ़े हैं, उन पर हमने अमल करना है, तो उसको कहते हैं एक फन कहा जाता है। अब फर्ज करें, मैं आपको मिसाल देता हूं कि आपने अपनी टेक्स्ट बुक में, फर्ज करें कि आप इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और आपने देखा है कि जी इस तरह से गाड़ी जो है वो बनाई जाती है या इस तरह से एक सोलर सिस्टम बनाया जाता है। फिर आप उसको सोलर सिस्टम बनाते हैं, उसको उन्हीं असूल को जो है इम्प्लीमेंट करते हैं और सोलर सिस्टम या सोलर पैनल बनाते हैं। तो ये जो आप सोलर पैनल बना रहे हैं, ये आर्ट्स है, ये एक फन है। ठीक है जी। तो ये हमने आर्ट्स और साइंस का जो है वो डिफरेंस पढ़ लिया। अब सवाल ये आता है कि इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स साइंस है या इकोनॉमिक्स आर्ट्स है। तो इसके बारे में मुख्तलिफ जो है स्कूल ऑफ थॉट्स के मुख्तलिफ जो है वो ओपिनियंस हैं। ठीक है जी। जिस तरह से हमने 3 स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े, क्लासिकल स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स,
اس کے بعد ہم نے پڑھا نیو کلاسیکل سکول آف اکنامکس، اس کے بعد ہم نے پڑھا لندن سکول آف اکنامکس یا پروفیسر رابنس کا نظریہ معاشیات، ہم نے یہ 3 جو ہے وہ پڑھے۔ اب ان کی بیس پر جو ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اکنامکس جو ہے وہ کیا ہے۔ اب یہ جو 3 جو ہے ہمارے پاس سکول آف تھاٹس ہیں، ان سکول آف تھاٹس کے لوگوں کی اپنی اپنی رائے ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس کلاسیکل اکانومسٹ آتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب کلاسیکل اکانومسٹ کہتے ہیں کہ یہ ایک پازیٹیو سائنس ہے، کیونکہ یہ ایک غیر جانبدار جو ہے وہ علم ہے، یعنی کہ یہاں پر جو ہے وہ آپ اپنی رائے نہیں پیش کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہے رابنز آتا ہے، رابنز اس کو علم الحقیقت کا درجہ دیتا ہے، وہ بھی کہتا ہے کہ یہ ایک غیر جانبدار علم ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیو کلاسیکل سکول آف تھاٹ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، وہ کہتے ہیں علم الحقیقت بھی ہے، علم الہدایت بھی ہے، یعنی کہ پازیٹیو اور نارمیٹیو سائنس جو ہے وہ دونوں ہے۔ اب سب کی مختلف اوپینین ہے، تو اصل میں جو ہے وہ سائنس ہے کیا، تو اب ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ایک مثال ہم یہاں پر لیتے ہیں جو آپ کی بک میں بھی دی گئی ہے، اوور پاپولیشن کی، ٹھیک ہے جی۔ اوور پاپولیشن کی مثال سے ہم یہ پڑھتے ہیں کہ اکنامکس کیا ہے۔ اب اس کے لیے سب سے پہلے ہم کہتے ہیں جی اکنامکس ایک سائنس ہے، کیسے؟ اس پر ہم اوور پاپولیشن کی کازز پر جو ہے وہ بحث کرتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں اوور پاپولیشن کی۔ تو اوور پاپولیشن کی پاکستان میں وجوہات آپ کیا بیان کر سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے گرم علاقہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے جی، تو لوگ جو ہے وہ جلدی جوان ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد دوسری جو ہے وہ جلدی شادیاں ہوتی ہیں۔ اب یہ آپ نے پڑھا کہ اکنامکس جو ہے وہ سائنس ہے، کیونکہ ہم کسی چیز کی جو ہے وہ وجوہات بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، کسی چیز کی ہم نے وجوہات بیان کی ہیں۔ اب ہم نے ہم نے اس کی وجہ پڑھی اوور پاپولیشن کی، کہ پاکستان جو ہے چونکہ گرم آبادی کا علاقہ ہے، تو یہاں پر لوگ جو ہے وہ جلدی جوان ہو جاتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر جلدی شادیاں ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم جو ہے دوسرا پڑھتے ہیں کہ اب ان کی وجوہات کی بنا پر آپ کی جو ہے وہ ماہرانہ جو ہے وہ رائے قائم کی جاتی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ماہرانہ رائے دی جاتی ہے کہ جی جلدی شادی پر پابندی عائد کی جائے۔ دوسرا ایک اور جو ہے وہ سجیشن دی جاتی ہے کہ منصوبہ بندی کی طرف جو ہے وہ عوام کو لے کر آیا جائے، کہ عوام جو آپ کی پاپولیشن ہے اس کو سمجھایا جائے کہ آپ اپنی آبادی کی اپنی جو ہے وہ فیملی پلاننگ کریں، یعنی کہ آپ میکسیمم فرض کریں کہ 2 بچے پیدا کریں، اس کے کیا کیا آپ کے فوائد ہیں، یہ جو ہے وہ ماہرانہ رائے پیش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد یہ بھی ہمارا جو ہے وہ سائنس میں آ جاتا ہے، جہاں پر ہم نے علم الہدایت پڑھا کہ ماہرانہ رائے قائم کی جاتی ہے اور مختلف تدابیر دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب آتا ہے آرٹس، کہ اکنامکس آرٹس کیسے ہے، کہ اب آتی ہے آپ کی گورنمنٹ۔ اب آپ کی گورنمنٹ نے یہ جو رائے پیش کی گئی ہے اور یہ جو تدابیر پیش کی گئی ہے، ان تدابیر کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کرانا ہے، یعنی کہ ان پر عمل کرانا ہے۔ تو گورنمنٹ جب ان پر عمل کرائے گی تو اس کے باوجود بعد کیا ہوگا کہ یہ جو آپ کی پاپولیشن جو ہے وہ کنٹرول ہو جائے گی۔ تو آپ کی گورنمنٹ کا یہ جو عمل کرانے کا علم ہے یا عمل کرانے کا عمل ہے، جو اس بات پر امپلیمنٹ کرایا جا رہا ہے، ان تدابیر پر عمل کرایا جا رہا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں فن۔ یہ آپ کی گورنمنٹ کا فن ہے، یہ معاشی فن ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں سے اس جو ہے ایگزامپل سے ہم نے یہ پڑھا کہ اکنامکس جو ہے وہ سائنس بھی ہے اور آرٹس بھی ہے۔ تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ اکنامکس جو ہے معاشیات جو ہے وہ سائنس بھی ہے اور آرٹس بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، جس میں ہم نے پڑھا کہ معاشیات کیا ہے، علم ہے یا فن ہے، اکنامکس سائنس ہے یا آرٹس ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں سب سے پہلے ہم نے کیا کیا، ہم نے پہلے علم کی ڈیفینیشن پڑھی کہ یہاں پر ہم کچھ باقاعدہ اور باضابطہ جو ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے معلومات کا، جو فیکٹس کی بیس پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مشاہدہ جو ہے، اس کی آبزرویشن جو ہے وہ امپارشل ہوتی ہے، غیر جانبدارانہ طور پر کیا جاتا ہے، اور یہاں پر ہم کازز اور ریزلٹس کو دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے سائنس کی جو ہے وہ 2 ڈیفینیشن، جو اس کی 2 ٹائپس پڑھی، علم الحقیقت اور علم الہدایت، پازیٹیو سائنس اور نارمیٹیو سائنس۔ پازیٹیو سائنس میں ہم نے پڑھا کہ یہاں پر اسباب اور نتائج ہوتے ہیں کسی بھی چیز کے،
اس کے بعد عملی انداز میں پیش کیا جاتا ہے اور کوئی رائے نہیں قائم کی جا سکتی، جبکہ علم الہدایت میں ماہرانہ رائے پیش کی جاتی ہے اور مختلف تدابیر کی جاتی ہے، ڈفرینٹ سجیشن جو ہے وہ دی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا کہ آرٹس کیا ہے، کہ اصول کو عملی جامع پہنانا، مقصود مقصد حاصل کرنے کے لیے جدوجہد اور تدابیر سے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرنا، ٹھیک ہے جی، جو مسئلہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کرنا، مخصوص تدابیر استعمال کر کے اس کو کہتے ہیں فن، ٹھیک ہے جی۔ تو کسی بھی چیز کو یہ پڑھنے کے لیے کہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ سائنس ہے یا آرٹ ہے، تو اس کے لیے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سائنس کیا ہے اور آرٹ کیا ہے۔ تو اب ہم نے سائنس بھی پڑھ لیا اور آرٹس بھی پڑھ لیا، اب ہم کیا کہتے ہیں جی، ہم نے پھر مختلف جو ہے کلاسیکل سکول آف تھاٹس، نیو کلاسیکل سکول آف تھاٹس اور لندن سکول آف اکنامکس کے جو ہے وہ ماہرین کی مختلف آرائیں پیش کی۔ نیو کلاسیکل سکول آف تھاٹ جو ہے اس کو پازیٹیو سائنس اور نارمیٹیو سائنس دونوں کہتے ہیں، جبکہ باقی جو سکول آف تھاٹس ہیں وہ اس کو صرف اور صرف جو ہے وہ علم الحقیقت کا نام دیتے ہیں، پازیٹیو سائنس کا نام دیتے ہیں۔ لیکن ہم نے اب پڑھنا ہے کہ اکنامکس ہے کیا، تو اس کے لیے ہم نے معاشیات کیا ہے، آرٹس ہے یا سائنس ہے، تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہے، اس کے لیے ہم نے ایک ایگزامپل لی ہے اوور پاپولیشن کی، کہ یہاں پر ہم پہلے اوور پاپولیشن کی وجوہات دیکھتے ہیں کہ پاکستان چونکہ ایک گرم علاقہ ہے، اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ جلدی جوان ہو جاتے ہیں اور یہاں پر جلدی شادیوں کا رجحان بھی ہے، اور اس کے علاوہ فرض کریں کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ خاندانی منصوبہ بندی کو مناسب نہیں سمجھا جاتا، تو اس وجہ سے جو ہے ہماری آبادی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے۔ تو اس پر جو ہے پھر ہم علم الہدایت کا سہارا لیں گے، ماہرانہ رائے قائم کی جاتی ہے، جو اکانومسٹ ہوتے ہیں وہ ماہرانہ رائے یہ دیتے ہیں کہ جلدی شادیوں پر پابندی عائد کی جائے اور خاندانی منصوبہ بندی پر یہ پروگرام شروع کرائے جائیں۔ تو یہ ہم نے یہاں تک جو ہے اکنامکس جو ہے وہ ان دو پوائنٹ تک جو اکنامکس جو ہے وہ سائنس ہے، اس کے بعد اکنامکس آرٹس کیسے ہے کہ پھر آپ کی گورنمنٹ آتی ہے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے، مختلف لوگوں کو مختلف انیشیٹو دیتی ہے، کہ فرض کریں کہ گورنمنٹ کہتی ہے کہ جو لوگ صرف جن کے صرف 2 ہی بچے ہوں گے ان کو جو ہے ماہانہ 2000 روپے کا وظیفہ دیں گے، ٹھیک ہے جی، اگر 3 بچے ہوئے تو ہم وظیفہ کینسل کر دیں گے۔ تو انیشیٹو دیا ہے گورنمنٹ نے لوگوں کو، تو یہ گورنمنٹ کا فن ہے کہ اس نے اس چیز کو امپلیمنٹ کرایا ہے۔ تو یہاں سے ہم نے یہ دیکھا کہ اکنامکس جو ہے وہ آرٹس ہے، تو ہم اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ اکنامکس سائنس بھی ہے اور آرٹس بھی ہے۔ یہ ہمارا تھا آج کا ٹاپک، ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک میں، تھینک یو، اللہ حافظ۔